کہ پوری دنیا کے مسلم ممالک اس وقت یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ ایک ہی ملک ہے جو آزاد ہے، جس پر کسی کا کنٹرول سوائے رب کے نہیں چلتا، وہ ہے فلسطین اور غزہ کی وادی ہے۔ صبح سالار نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی آواز سے مخاطب کر کے کہا تھا، بلند پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، معزز بزرگوں، اس وقت مسلمانوں کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ امت مسلمہ کی زب و حالی دنیا کفر، الکفر ملت واحدہ کا مصداق بن کے ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکے ہیں۔ اعلانیہ غیر اعلانیہ طور پر ایک دوسرے کا دست و بازو بن کر مسلمانوں کے خلاف محاذ بنا چکے ہیں، اور دوسری طرف مسلم ممالک بالخصوص OIC کے حتمی لائے عمل کے انتظار میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے اب تک اپیلیں کر رہے ہیں۔ اب تک اقوام متحدہ سے گزارشات کی جا رہی ہیں۔ آپ کے شاید ذہن میں ہو کہ میں نے پہلے جمعہ ہی ایک بات کہی تھی کہ جس اقوام متحدہ نے 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، برطانیہ کی کوشش کے نتیجے میں دنیا بھر کے یہودی فلسطین پہ قابض ہوئے، اور وہاں پر اسرائیل نامی اپنا ایک ملک بنایا۔ اس کی پوری روایات، پوری داستان تاریخ کی روشنی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ وہاں پر قابض ہونے کے بعد انہوں نے اپنا پرانا وتیرہ استعمال کیا، کیونکہ اسلام کے ازلی ابدی دشمن وہ یہودی ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کا قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ایمان والوں کا سب سے سخت دشمن وہ یہودیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی اعلان فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہودی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لائے، لوگ جوک در جوک حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کرنے لگے، جبکہ یہودی سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے
دھوکے سے ہمارے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی، کبھی بھاری پتھر گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی، کبھی زہر دے کر شہید کرنے کی کوشش کی، اور کبھی بظاہر اتحاد کی صورت اپنا کر اور پھر خندق میں پس پردہ مشرکین کے ساتھ اتحاد کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور مسلمانوں کے خلاف جال بنا، مسلمانوں کو پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ یہودیوں کی ابتدا ہی اسلام دشمنی پر ہوئی ہے اور یہ ہمیشہ اسلام کے سخت ترین مخالف رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ یہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہیں گے۔ لیکن یہ واضح اصول، یہ واضح باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پھر ہم ان کے جال میں آ جاتے ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھر ہم انہیں اپنے ممالک میں سفارتکاری کی اجازت دیتے ہیں، مسلم ممالک انہیں اپنے ممالک میں سفارتکاری کی اجازت دیتے ہیں۔ اب تو کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم بھی کر لی ہے، اور اسلامی ممالک میں بھاری مقدار میں اسرائیل نے سرمایہ کاری بھی کر لی ہے۔ اب کس انداز میں معیشت کو جکڑ کر کے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ انہوں نے معیشت کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور پھر چاہے عیسائی ممالک ہوں، مسلم ممالک ہوں، ان سب کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اعلانیہ غیر اعلانیہ اپنی حمایت میں رکھا، اعلانیہ غیر اعلانیہ اپنے ساتھ جوڑے رکھا۔ ایک بات رات کو پروگرام میں ہمارے دوست مفتی صاحب کی بڑی خوبصورت میرے دل کو لگی ہے، انہوں نے فرمایا کہ غزہ کا ایک بچہ پکار رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت شاید غزہ فلسطین ہی مقبوض ہے، یہاں پر ہی اسرائیل کا تسلط ہے، شاید یہی مقبوض ہے، لیکن یہ بات اب ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی آزاد جگہ ہے تو وہ غزہ اور فلسطین کی سرزمین ہے، باقی تو اس کے علاوہ دنیا کے سارے اسلامی ممالک وہ اسرائیل کے ماتحتی میں ہیں، وہ اسرائیل کے قبضے میں ہیں، ان پر اسرائیل اور یہودیوں کا حکم چلتا ہے۔ ایک سرزمین ہے جہاں پر یہودیوں کا حکم نہیں چلتا، جہاں پر ان کی رٹ نہیں چلتی، جہاں پر ان کا حکم نہیں چلتا، وہ غزہ اور فلسطین کے سرزمین ہے۔ باقی تو پوری دنیا کے مسلم ممالک پر انہی کا حکم چلتا ہے، انہی کی رٹ قائم ہوتی ہے، انہی کے احکامات چلتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر ان کے احکامات نہ چلتے، اگر ان کا دباؤ اور اگر ان کا رعب مسلم ممالک میں نہ ہوتا، اب تک کون سا ایسا ظلم ہے، کون سا ایسا ستم ہے، کون سی ایسی بربریت ہے، کون سا ایسا تشدد ہے جو وہاں پر نہ ہوا۔ بلڈنگوں کو ملیا میٹ کر دیا، بستیاں کی بستیاں، شہروں کے شہر ملیا میٹ ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، نہ ہسپتالیں محفوظ ہیں، نہ وہاں اسکول محفوظ ہیں، نہ وہاں گھر محفوظ ہیں، کوئی بھی جگہ وہاں محفوظ نہیں ہے جو ان کی بمباری سے بچی ہوئی ہو۔ ہر جگہ انہوں نے بمباری کی، ہر جگہ انہوں نے بم گرائے، ہر جگہ انہوں نے ملیا میٹ کیا۔ وہاں پر تو انہوں نے ظلم و ستم کی ایک تاریخ رقم کر دی ہے، اور گزشتہ رات تک وہ تاریخ رقم کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ رات انہوں نے فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ زمینی حملے بھی شروع کر دیے، اپنے ٹینک بھی غزہ میں داخل کر دیے۔ یہ چند لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ غزہ کی سرزمین ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جہاں مسلمان پکار رہے ہیں، جہاں مسلمان چیخ رہے ہیں۔ اب تک ہزاروں کی تعداد میں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب تک ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں تک شاید ان کی تعداد چلی گئی ہے، وہ زخموں سے چورا چور ہیں۔
اب تک خاندانوں کے خاندان مٹ چکے ہیں، اب تک ہزاروں بچے جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب تک مائیں بہنوں کی چیخیں پکاریں، ان کے اجسام مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، ہر آنے والی ان کی آواز میں ایک درد ہے، ایک کیفیت ہے، ایک کرب ہے۔ خدا کی قسم ہمارے دل بالکل سخت ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں۔ پتہ نہیں کب ہمارے ضمیر بیدار ہوں گے، کب ہمارے ضمیر جاگیں گے، کب ہمارے اندر وہ اسلام کی اخوت، کب ہمارے اندر وہ اسلام کا درد، کب ہمارے اندر وہ کیفیت بیدار ہوگی کہ ہم سوچیں گے کہ وہ ہمارا حصہ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ کٹنے والے بچے امت مسلمہ کے بچے ہیں، وہ چیخ و پکار کرنے والی مائیں بہنیں، وہ محمد کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، وہ سفید ریش میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ اپنا زخموں سے چورا چور اپنے معصوم بچوں کے لاشیں اٹھائے ہوئے وہ نوجوان جن کی آنکھیں امت مسلمہ کی طرف دیکھ رہی ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمانوں اگر ہم تک ہماری آواز تم تک نہیں پہنچتی تو اللہ کا قرآن تو پڑھ لو، اللہ کا قرآن تو پڑھ لو۔ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی منظر کشی کر دی تھی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اللہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی بستی سے آوازیں ابھرتی ہیں، کیا عورتوں کی آوازیں، کیا بچوں کی آوازیں، کیا کمزوروں کی آوازیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ ہمارے لیے کوئی ولی بھیج دے، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ اللہ نے یہ منظر کشی تو پہلے کر دی تھی، جو مسلمان بستیوں سے آوازیں اٹھیں گی، وما لكم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر اللہ نے بتا دیا جب بھی مسلم ممالک پہ، جب بھی کسی مسلمان پہ ظلم ہو، جب بھی کسی مسلمان پہ ستم ہو، جب بھی کسی مسلمان پہ کافروں کی طرف سے حملہ ہو، برابر والے مسلمان پہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، برابر والے مسلمان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ فتویٰ جاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ میدان میں آ کر کے جہاد کے فرض عین ہونے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ یہ پڑوس کے ممالک کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ مسلم ممالک ہے نا، اللہ کے قرآن پر ایمان ہے، نبی کے فرمان پر ایمان ہے، دین اسلام پر ایمان ہے، تو اس وقت جہاد فرض عین ہو چکا ہے، جہاد فرض عین ہونے کی تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کے قرآن کو پڑھو، اسے سمجھو، مسلمانوں کی آواز بنو، جہاد فرض عین ہو چکا ہے۔ اب وہاں مسلمان ممالک پہ لازم ہے وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پس پش ڈال دیں، پس پش ڈال دیں، اپنے ممالک کے مفادات کو پس پش ڈال دیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر ایک لمحہ کے لیے اپنی سرحدوں کو تقسیم کو ختم کر کے، اپنی سرحدوں کو کھول کر کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے وہ یہاں پر یہودیوں کے مقابلے کے لیے داخل ہو جائیں، اسرائیل کا مقابلہ کریں اور اعلان کر دیں ہم اللہ کے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ہم اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو آ گئے ہیں، مظلوم مسلمانوں کی نصرت کو آ گئے ہیں، ہم جہاد کے لیے آ گئے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا اعلان کرنا ان کا کام ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے کوئی دنیا کا کافر چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، کسی کافر کو یہ جرت نہیں ہے میدان میں آ کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ وہ وہاں پر بم اس لیے برسا رہے ہیں، وہاں پر ظلم و ستم کے بازار اس لیے گرم کیے ہوئے ہیں کیونکہ جانتے ہیں نہکتے مسلمان ہیں۔ وہ بم کس پر برسا رہے ہیں؟ وہ کس کو مار رہے ہیں؟ وہ نہکتے لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ نہکتے مسلمانوں پر بم برسا رہے ہیں، لاشوں کو جمع کر رہے ہیں، ان پر آگے بم گر جاتا ہے، اسپتال میں زخمیوں کو لے کے گئے ہوئے ہیں، آ کر کے بمباری کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پانی کی بوند بوند کو ترسنے والے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، سچی بات یہ ہے، گزشتہ جمعہ ہم نے اعلان کیا، ہمارے حضرات نے، اکابر نے ان کی امداد کا اعلان کیا، کھول کے مسلمان امداد کریں. اگر کوئی کروڑ پتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ 500 روپے نکال کے دے رہے ہیں. زکوٰۃ میں نے رمضان میں نکالنی ہے، ابھی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ہماری حالت ہے، اس لیے سوائے افسوس اور دکھ کے اور کیا کیا جا سکتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ شکست دے دی ہے. جرت اور ہمت ہو، مسلمان سپاہی دلیری کے ساتھ، جگر کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لڑتے ہیں. ایک جنگ میں رومی سپاہی سالار نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی آواز سے مخاطب کر کے کہا تھا، کیا وجہ ہے ہم ٹس سے مس کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، روٹی کے لقمے لقمے کو ترس رہے ہیں، اور یہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ رمضان میں نکالنی ہے، ہمیں اس وقت زیادہ اجر اور ثواب ملے گا. ابھی کٹنے دو، بھوکے مرنے دو، پیاسے مرنے دو، لیکن میں نے اجر اور ثواب کب حاصل کرنا ہے بھائی؟ کب؟ وہ بولیں جو کہتے ہیں ہم نے صرف رمضان میں دینی ہے، کب حاصل کرنا ہے؟ شاباش. اس لیے اپنے اوپر رکھا کرو بھائی، اپنے اوپر رکھا کرو. اور یہی ہماری حالت رہی نا، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ یہی حالت رہی نا ہماری. کل انڈیا حملہ کرے گا، ہم بولیں گے نہیں یار کراچی والے پر ٹھیک ہے، ہم تو محفوظ ہیں نا، ہم تو کراچی میں ہیں. وہ حملہ وہاں تو سیالکوٹ اپنا لاہور میں ہو رہا ہے، وہاں پر ہو رہا ہے. پاکستان میں تو کیا بات ہے، ہم تو کراچی میں ہم محفوظ ہیں نا. یہی حالت رہی، آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ہم بے حسی کی تصویر بن کے اپنی دنیا میں مگن رہیں گے. بس ہم نے اپنی دنیا میں مگن رہنا ہے. اپنے اندر درد پیدا کرو، احساس پیدا کرو، ان کے درد کو اپنا درد سمجھو. کس کام آئے گا یہ پیسہ اگر مظلوم مسلمانوں کے لیے نہ لگے؟ کب کام آئے گا؟ کیا جواب دیں گے کل ہم؟ اس لیے ان کے درد کو، ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو محسوس کرو. کل ہمارے بھی بچے ہوں گے، اور جب جب مسلمان بے حسی کے عالم میں گئے ہیں نا تو کافروں نے یہی کیا ہے. اس لیے تو ہم چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں. اعلان کرو، نہیں جاتی تمہاری فوجیں نہ جائیں. اپنی فوجوں کو، اپنے ہتھیاروں کو سنبھال کے رکھو، سنبھال کے رکھو، ان کو، ان کی حفاظت کرو. اعلان کر دو، راستہ بنا دو، راستے کھلوا دو. وہاں تک پہنچ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اب بھی اتنی تڑپ رکھتے ہیں کہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد اور نصرت کے لیے پہنچ سکے. خدا کی قسم، یہ پڑوس افغانستان میں تجربہ کر کے تم نے دیکھا ہے، یہ پڑوس تھا. نیٹو کو، امریکہ کو ناکو چنے چبائے نہیں چبائے، چھٹی کے دودھ گدایا نہیں دلایا، یہ پڑوس تھا. سرحدیں کھلوا دو. اب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے شمار جانثار منتظر ہیں. خدا کی قسم ہمیں کوئی سکون نہیں ہے، کسی چیز میں لطف نہیں ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. بھلا کیسے اچھی لگے ہمیں؟ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاشیں دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی عیاشی کے ساتھ جی سکتے ہیں؟ ہمیں کسی چیز میں سکون آ سکتا ہے؟ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ ہمارا حصہ ہیں، وہ ہمارا حصہ ہیں. ہم چین سے اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتے خدا کی قسم جب تک اپنے مسلمانوں کا انتقام نہ لے لیں، بدلہ نہ لے لیں. کیا ہر مسلمان کے یہی جذبات ہیں؟ اونچی آواز سے کہہ دو، ہر مسلمان کی یہی جذبات ہیں؟
بس اصل میں جب قوم کے بڑے نا بزدل ہو جائے تو قومیں پھر اسی طرح بیٹھی رہتی ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھتی ہیں، یار اس وقت ہمارے بڑے، ہمارے حکمران کیا کہہ رہے ہیں، قوم کی نظریں ان پر ہوتی ہیں اور انہی پر ہیں، یار ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جن کی پہنچ ہے وہاں تک، وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ سے مطالبے ہی کرتے رہیں گے، یہ ان کے سامنے اپیل ہی کرتے رہیں گے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ جب کسی یہودی عیسائی ملک پہ کوئی بات آتی ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، فوراً وہاں پر امن فوج اقوام متحدہ بھیج دیتے ہیں، وہاں پر فوراً اپنا آ کر کے اس کے اندر دخل اندازی کر لیتے ہیں، رکوا لیتے ہیں۔ یہاں پر مسلمان بچے کٹ رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، ابھی تک کانوں میں جوں نہیں رینگی اور اسی طرح مطالبات کرتے رہیں گے، جوں نہیں رینگے گی جب تک کوئی لائے عمل سخت اعلان نہیں کیا جائے گا مسلم ممالک کی طرف سے، ان کے کانوں میں جوں نہیں رینگے گی۔ لیکن میں نے پہلے ایک فلسطینی بچے کا کہا تھا کہ پوری دنیا کے مسلم ممالک اس وقت یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں، ایک ہی ملک ہے جو آزاد ہے، جس پر کسی کا کنٹرول سوائے رب کے نہیں چلتا، وہ ہے فلسطین، اور غزہ کی وادی ہے، وہاں مسلمان آزاد ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، بستیوں کو خالی نہیں کر رہے۔ آج بھی اعلان کر رہے یہودیوں تم قابض ہو، تم قابض ہو، تم سے ہم قبضہ چھڑا کر کے دم لیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمیشہ مسلمان اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اقتدار والوں کو دیکھتے ہیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، جب حکمران ہی بزدل ہو جائیں قومیں بیٹھ جایا کرتی ہیں، لیکن جب حکمران خیرت مند ہو، دینی حمیت رکھنے والے، جہاد کا جذبہ رکھنے والے ہو، غیرت ایمانی رکھنے والے ہو، پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا تھا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، جب سازشیں اٹھی، فتنے اٹھے، دین کے دشمن اٹھے، کہیں سے باغی اٹھے، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر میدان میں آ کر کے اعلان کرتے ہیں منکرین زکوٰۃ ہو خلاف جہاد کروں گا، مانعین زکوٰۃ ہو خلاف جہاد کروں گا، نبوت کے دعوے دار ہوں خلاف جہاد کروں گا، جو بھی فتنے اٹھیں گے سب کے خلاف تلوار اٹھا کر کے میدان میں آؤں گا۔ صحابہ نے کہا بھی امیر المومنین ابھی ذرا تحمل کیجئے، صبر کیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی ہو جائے، صدیق زندہ رہے، دین کے احکامات کو ختم کر دیا جائے، صدیق زندہ رہے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا جائے، صدیق زندہ رہے، دین پر حملہ ہو جائے، صدیق زندہ رہے، اگر کوئی نہیں نکلتا میں تنے تنہا میدان میں نکلوں گا، میرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں درندے نوچ کر کے لے جائیں، صدیق میدان میں نکلے گا۔ اعلان جرت کیا، اعلان جہاد کیا، صحابہ کے لشکر نکلے، ہر طرف جا کر کے مانعین زکوٰۃ کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف، فتنوں کے خلاف صحابہ کے لشکر نکلے۔ جب بڑوں میں جرت اور ہمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فتوحات مسلمانوں کے قدموں میں ڈال لیتا ہے، لیکن جب بے حس ہو جائیں، جب بزدل بن جائیں حکمران، اپنے ممالک کی سرحدوں کے رکھیل بن کے کہیں ہمارا ملک محفوظ ہے، امت مسلمہ کٹتی ہے کٹتی رہے، ہمارا ملک محفوظ ہے، یاد رکھو وہ ملک بھی محفوظ نہیں رہتا جو اسلام کا درد نہیں رکھتا۔ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والے ممالک اس بات کو یاد رکھیں، اگر مسلمانوں کی حمایت میں، مسلمانوں کے حق میں نہیں بولو گے، میدان میں نہیں آؤ گے، آج بات ان تک محدود ہے، کل یہ بات ہم تک بھی آ سکتی ہے، ہم تک بھی آ سکتی ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ جب بڑوں میں جرت اور ہمت ہوتی ہے نا، ماتحتوں میں جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ جب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ 12,000 کا لشکر لے کر کے اندلس کے ساحل پہ پہنچے، سامنے 1.25 لاکھ کا لشکر کھڑا ہے، یہاں 12,000 مسلمان سپاہی ہیں۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کشتیاں جلا دو، کشتیاں جلا دی گئیں۔ ایک سپاہی نے سوال کیا حضرت یہ تو عقل کے توکل کے خلاف ہے، ہم نے تو واپس انہی کشتیوں میں اپنے وطن میں جانا ہے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ
اسلام کا عظیم جرنیل عظیم سپہ سالار کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کیا تم اس بات کو نہیں جانتے؟ مسلمان جس سرزمین پر قدم رکھ لیں وہ سرزمین مسلمانوں کا دیس، مسلمانوں کا وطن بن جاتی ہے۔ اب ہمارے سامنے راستہ ایک ہی ہے، ان کافروں کو ختم کر کے ہم اس جگہ کو اپنا وطن بنائیں، نہیں تو جامع شہادت نوش کر کے اپنے رب کی جنت میں پہنچ جائیں۔ یہ طارق بن زیاد کا جذبہ جہاد تھا، جرأت مندانہ موقف تھا۔ سپاہی لڑے، 12,000 کے سپاہی ہیں، یہاں تک کہ کافر سمندر میں چھلانگ لگا کر کے جانیں دینے پر مجبور ہوئے۔ طارق بن زیاد نے 1.25 لاکھ رومیوں کو۔ خالد بن ولید تم عرب ہو، شاید مجھے لگتا یوں ہے عرب میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم لوگ بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے تم لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو۔ رومی جرنیل اعلان کرتا ہے عرب کے بھوکے لوگوں واپس اپنے وطن کو چلے جاؤ، میں ہر ایک سپاہی کو 10 دینار دوں گا اور کمانڈر کو 100 دینار دوں گا، تم بھوکے لوگ پیسے لے کر کے اپنے اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ۔ جب رومی جرنیل نے اونچی آواز سے سب کے سامنے اسلام کے عظیم جرنیل سپاہی سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا تھا، طارق روڈ کے مسلمانوں جانتے ہو محمد کریم کے سپاہی نے، اسلام کے جرنیل خالد بن ولید نے اس رومی جرنیل کو کن الفاظ میں جواب دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور روم کے جرنیل شاید کہ تجھ تک بات غلط پہنچی ہے، ٹھیک ہے ہم بھوکے نہیں ہیں لیکن پیاسے ضرور ہیں، لیکن جانتے ہو ہمیں پیاس کس چیز کی ہے؟ ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہوتا ہے، ہم تمہارا خون چوسنے کے لیے آئے ہیں، اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک تم یا متحد ہو کر کے اسلام قبول نہ کر لو یا ہمارے ساتھ جہاد کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ جب حضرت خالد بن ولید کا یہ اعلان سنا رومی جرنیل نے، رومی جرنیل کی فوج نے، جب دیکھا کہ مسلمان ہمارے خون کے پیاسے ہیں، کس کے پیاسے ہیں؟ کس کے پیاسے ہیں؟ کس کے پیاسے ہیں؟ دیکھو کافروں کو انہی کی زبان میں جواب دینا میرے نبی کی تعلیمات ہے، کافروں کو انہی کے الفاظ میں، انہی کی زبان میں جواب دینا، یہی قرآن کا حکم ہے، یہی میرے محمد کریم کی تعلیمات ہے۔ کچھ صوفی لوگ اس وقت بھی میدان میں آئے تھے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب دیکھا مسلمان فتوحات حاصل کرتے جا رہے ہیں، کوئی کافر سامنے ٹکنے نہیں پا رہا، انہوں نے کچھ صوفیوں کو پمپ کیا، یار اس بات کا اعلان کر دو مسلمانوں میں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ کس سے پھیلا ہے بھائی؟ کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، تلوار سے نہیں، اخلاق سے فتح کرو۔ اب لوگوں نے کہا یار اخلاق سے پہلے بس چھوڑو، جہاد کو چھوڑو، کیا سرحدوں پہ جانا ہے، کیا کافروں سے لڑنا ہے، بس اخلاق سے بھائی لوگوں کو متاثر کرو۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے غزوات جب ان کے محاذ متاثر ہونے لگے، وقتی طور پر اسلام کا یہ جرنیل بھی صوفیوں کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہوا کہ یار اس پروپیگنڈے کا کیا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کہ اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، مانتے ہیں اس چیز کو، انکار تو کوئی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس وقت اس بات کو ابھارنا، زور دینا، ہوا دینا، یہ مسلمانوں کو جہاد سے روکنا ہے۔ اس موقع پر اس بات کو ہوا دینے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے مسلمانوں کو جہاد سے پیچھے کرنے کے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ دیا، مسلمانوں میں نہیں جانتا، یہ تو علماء ہی بتائیں گے کہ اسلام کس سے پھیلا ہے، لیکن اتنی بات ضرور میں جانتا ہوں، اسلام پھیلا تو اخلاق سے ہے، لیکن اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہمیشہ جہاد کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ کس کے ذریعے سے ہوئی ہے؟ کس کے ذریعے سے ہوئی ہے؟ اخلاق سے ضرور پھیلا، لیکن مسلمان کی سرحدوں کی حفاظت کس سے ہوئی ہے بھائی؟ جہاد سے ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، اپنے اندر یہ جذبہ جہاد ضرور بیدار رکھو۔ جب ہمارے اندر سے یہ جذبات مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سست روی کے شکار ہو جائیں گے، جہاد کی بات ہمیں زہر لگے گی،
جہاد کی بات ہمیں خلاف توقع رکھے گی، اور جہاد کی بات، جہاد کا موضوع، جہاد کی گفتگو ہم پسند نہیں کریں گے تو یہی حال ہوگا۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذل۔ میری امت کے لوگوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب تم جہاد جیسے حکم کو چھوڑ دو گے ذلت تم پر مسلط ہو جائے گی، کافر تم پر مسلط ہو جائیں گے، کافر تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ لیکن جب تک تم اللہ کے اس فریضے کو اپنا زندہ کر کے رکھو گے اور اپنے دلوں میں جذبہ جہاد بیدار کر کے رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتوحات عطا فرماتے رہیں گے۔ کیا بدر کے معرکے میں ہم نے نہیں دیکھا 313 صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں لیکن جذبہ جہاد سے سرشار ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 1000 پر فتح عطا فرما دی۔ احد کے میدان میں اپنا کچھ صحابہ اکرام ہیں، 700 صحابہ اکرام ہیں، لیکن جذبہ شہادت سے، جذبہ جہاد سے سرشار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3000 پر فتح عطا فرما دی۔ خندق میں تم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ حنین میں نہیں دیکھا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ یرموک میں نہیں دیکھا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ چند ہزار صحابہ اکرام کا لشکر ہے، 3 لاکھ رومیوں پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اور ہمیشہ اسلام کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، جب بھی مسلمان اپنے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کر کے اللہ کی ذات پر توکل اور یقین رکھے، کامل ایمان رکھے، جب بھی مسلمان اسلام کے علم کو اٹھا کر کے، اسلام کے پرچم کو اٹھا کر کے بغیر سرحدوں کی اپنا تخصیص کے میدان عمل میں نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ آج بھی یہاں پر مسلمانوں پہ ہونے والا ظلم ہم سب کو پیغام دے رہا ہے، مسلمانوں دیکھو اپنے اندر اب بھی جذبہ بیدار کرو، اب بھی اسلام کی اہمیت بیدار کرو، اب بھی غیرت بیدار کرو۔ اگر ہماری غیرت جھاگ گئی یہ کافر اسی وقت تک ظلم کریں گے جب تک مسلمان اپنی غفلت کی نیند سے نہ اٹھیں۔ جب مسلمان غفلت کی نیند سے اٹھ گئے، جہاد کا علم اٹھا کر کے میدان میں آ گئے، رب ذوالجلال کی قسم ہے اللہ کی مدد اور نصرت بھی شامل حال رہے گی، کافر بھی دنیا میں دیکھنے میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ درس ہمیں صحابہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا بھائی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اٹھا کے پڑھیے، تیزی سے فتوحات ہو رہی ہیں، کافر مغلوب ہے، دیگر ادیان مغلوب ہیں، غالب صرف ایک ہی دین نظر آ رہا ہے۔ وہ کون سا دین؟ اسلام۔ کون سا دین؟ اسلام کو اللہ نے دنیا میں غلبے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا۔ مسلمان کو اللہ نے دنیا میں غلبے کے لیے بھیجا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ میرا رب کہہ رہا ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے دین کو دنیا کے تمام ادیان پہ غلبے کے لیے بھیجا ہے۔ کس کے لیے بھیجا ہے بھائی؟ کیا یہ غلبہ اسی طرح ہوگا جس طرح اس وقت ہم سوئے ہوئے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ کی غیبی مدد اور نصرت آ جائے گی، اب بھی غیبی مدد اور نصرت کے منتظر ہیں۔ 1.5 ارب مسلمان، 80 لاکھ یہودی ہیں، 80 لاکھ یہودی مسلمانوں پہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور 1.5 ارب مسلمان اللہ کی غیبی مدد اور نصرت کے منتظر ہیں۔ تو پھر وہ طیب اردگان کے استاذ کا قول تھا نا کہ مسلمان اگر منتظر ہیں ابابیلوں کے، اپنی چونچوں میں پتھر پکڑ کے لائیں گے اور 80 لاکھ یہودیوں کو ماریں گے۔ یاد رکھو اگر ابابیل آ بھی گئے نا، وہ پتھر یہودیوں پہ نہیں برسائیں گے، مسلمانوں پہ برسائیں گے کہ 1.5 ارب ہو کر بھی 80 لاکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی نماز کے بعد ہمارے ساتھی باہر کھڑے ہوں گے، جاتے ہوئے ان کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے AWT اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ کے رضاکاروں کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ بعد میں آپ حضرات مجھ سے بھی مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ آمین۔